کہ اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئے تو اب بھی رستہ ہے کہ اس کی قضا نماز پڑھی جائے، لیکن ادا اور قضا میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ادا نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، چونکہ اپنے وقت پر پڑھی گئی ہے، اس لیے اس کا ثواب قضا نماز سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو لیکن میرے دوستو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہمیں نماز ہم سے نہ چھوٹ جائے۔ دیکھو دنیاوی کاموں میں ہم کتنی پابندی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک، آج کا عنوان قضا نمازوں کے متعلق کہ قضا نمازوں کے کون کون سے اوقات ہیں، کن وقت میں ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور قضا نمازوں کی نیت کیسے کرنی ہے، اور دوسرا اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا کون سا وقت ہے پڑھنے کا۔ ان ٹاپک پہ میں آپ کے سامنے چند معروضات گوش گزار کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں، جزاک اللہ۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم قرآن عظیم الشان میں بارہا دیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کے اوپر ہمیں قائم رہنا ہے اور پابندی کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا ہے، یہ رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ وقت کے اوپر تمہارے اوپر فرض کی گئی ہیں، اس لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت، کسی عارضے کے تحت، کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کوئی بھی مشکل درپیش ہو جس کی وجہ سے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھ سکے، تو اس کی ادائیگی کیا کیا طریقہ کار ہے، شریعت نے یہ بھی رستہ ہمیں دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئے تو اب بھی رستہ ہے کہ اس کی قضا نماز پڑھی جائے، لیکن ادا اور قضا میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ادا نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، چونکہ اپنے وقت پر پڑھی گئی ہے، اس لیے اس کا ثواب قضا نماز سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو لیکن میرے دوستو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہمیں نماز ہم سے نہ چھوٹ جائے۔ دیکھو دنیاوی کاموں میں ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، کتنی اہتمام کرتے ہیں۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ مریض ڈاکٹر 4 بجے آنا ہے تو میں 3 بجے پہنچ جاؤں گا، میں ڈاکٹر کے آنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا تاکہ میرا علاج ہو جائے۔ لیکن دینی اعتبار سے، اخروی نیکیاں اکٹھی کرنے کے اعتبار سے ہم کتنی زیادہ سست ہیں کہ نماز چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، نماز کا وقت چلا گیا، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا ہوش نہیں ہے۔ یہ تو شریعت محمدیہ کی ہم پر محبت ہے، شفقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر، کہ اگر نماز چھوٹ گئی تو پھر بھی اس کے ادا کرنے کا، قضا پڑھنے کا رستہ ہمیں دیا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ میرے دوستو، اگر نماز قضا ہو جائے، نماز رہ جائے، تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے اوقات میں ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، 3 اوقات ہیں جن اوقات میں ہم قضا نماز، یعنی جن اوقات کے علاوہ ہم قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ 3 اوقات ہیں۔ پہلا ہے طلوع شمس، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس وقت کسی بھی نماز کی اجازت نہیں، چاہے نفل ہو، چاہے قضا نماز ہو، چاہے کوئی اور نماز ہو۔ جب سورج طلوع ہو رہا، عین طلوع کے وقت کسی نماز کا ٹائم نہیں، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، استواء شمس، یعنی زوال شمس،
جب سورج بالکل اوپر ڈھلوان یعنی اوپر قریب ہو، سورج بالکل یعنی سورج کا سایہ درمیان میں پڑ رہا ہو، ٹھیک ہے، آسمان کے درمیان میں، یعنی سورج کا جب زوال شروع ہو رہا ہوتا ہے، استوائے شمس ہو، اس وقت بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جب سورج یعنی بالکل زوال شمس ہو، یعنی سورج بالکل اوپر سامنے درمیان میں ہے، تو اس وقت قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ تیسرا، غروب شمس، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان تین اوقات میں قضا نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، یعنی طلوع شمس، استوائے شمس، جب یعنی سورج کا زوال ہو، زوال کا ٹائم جس وقت ہوتا ہے تو زوال کے وقت بھی ہم قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا، غروب شمس، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جب سورج طلوع بھی ہو جائے مغرب سے پہلے پہلے ہم پھر بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کچھ ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا نامناسب ہے، قضا نماز۔ ایک عصر کے بعد، ایک فجر کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے فوراً بعد، اور دوسرا فجر کی نماز سے پہلے پہلے، اذان کے بعد نماز سے پہلے پہلے، یعنی صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہلے۔ ان تین اوقات میں ہمیں لوگوں کے سامنے قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہاں الگ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہلے، جب فجر کی اذان ہو جائے تو اذان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہلے ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا، جب فجر کی نماز ہو جائے، فجر کی نماز کے متصل بعد بھی ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بھی ہمیں قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ تین اوقات جن اوقات میں نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب یہ تین اوقات ہیں جن میں لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے، الگ اور تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تین اوقات میں نفل پڑھنا جائز نہیں، فجر کی اذان کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، ان تین وقتوں میں نفل جائز نہیں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھیں گے کہ ان اوقات میں نفل تو جائز نہیں، اب لا محالہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، تو قضا نماز کا چھوڑ دینا یہ عیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ دری نہیں فرماتا، پردہ کو چھپاتا ہے، راز کو چھپاتا ہے۔ تو یہ بندہ جب خود لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے کہ میں یعنی بے نمازی ہوں، مجھ سے نماز چھوٹ گئی تھی، اب وہی قضا نماز میں پڑھ رہا ہوں، گویا کہ یہ اپنے عیب کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ اپنے عیب کو چاک کرنا، اپنے راز کو لوگوں کو بتا دینا، اس طرح کرنا بالکل ناجائز ہے۔ تو لہذا ان تین اوقات میں قضا نماز تنہا پڑھے، الگ پڑھے، لوگوں کے بالکل سامنے نہ پڑھے، تاکہ لوگ اس کی ایک تو غیبت نہ کریں، دوسرا اپنا عیب لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو، ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں قضا نماز کی نیت کیسے کریں، قضا نمازوں کی، اس کے بارے میں آپ سن لیں۔ پہلے بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی سنتوں سمیت، چونکہ قضا ہو جاتی ہے، تو چاہیے تو یہ ہے کہ جو ہی اشراق کا وقت داخل ہو، اشراق کا وقت جو ہی شروع ہو تو اسی وقت فجر کی نماز پڑھ دے۔ اگر سنتیں بھی رہ گئی ہوں تو سنتیں بھی ساتھ پڑھیں۔ زوال سے پہلے پہلے تک اگر سنتیں بھی اس کی رہ گئیں تو سنتوں سمیت یعنی فجر کی نماز کی قضا کریں۔ اگر زوال کا وقت چلا گیا، زوال کے بعد پڑھتا ہے تو صرف فرض کی قضا ہوگی، سنتوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، فرضوں کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ البتہ عشاء کی نماز کے ساتھ وطروں کی قضا ہوتی ہے، جب عشاء پڑھے گا تو وطر بھی اس کے ساتھ پڑھے گا، اس کی قضا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیت کیسے کریں؟ نیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کی نیت یوں کرے گا کہ نیت کرتا ہوں نماز
واسطے خدا کے تو جو فجر کی سب سے پہلی نماز میری قضا ہوئی، یعنی جتنی میری فجر کی نمازیں قضا ہوئیں ان میں سے سب سے پہلی نماز جو قضا ہوئی میں اس کی نیت کرتا ہوں، اس کی قضا کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت کریں، تصور کریں۔ اگر اس کو دن معلوم ہے، اگر اس کو تاریخ معلوم ہے کہ فلاں وقت فلاں ٹائم کو نماز قضا ہوئی، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس دن کا تصور کرے کہ فلاں دن کی فلاں ٹائم کی، یعنی فلاں دن کی ظہر کی نماز، فلاں دن کی فجر کی نماز، فلاں تاریخ کی فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ کہے۔ لیکن اگر زیادہ نمازیں قضا ہوئی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری نماز کون سی کس وقت چھوٹی تھی، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، فجر نماز کی جو سب سے پہلی قضا ہوئی، یعنی جو پہلی قضا ہوئی، جتنی قضائیں ہوئی نماز تو ان میں سے سب سے پہلی نماز کی قضا کرتا ہوں، اس طرح نیت کرے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ظہر کی نیت کرے کہ جو سب سے پہلی میری ظہر کی نماز قضا ہوئی اس کی نیت کرتا ہوں، اسی طرح تمام نمازوں کی۔ اگر یہ بھی کہہ دے کہ اگر فجر کی نماز میں سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ان میں سے جو نماز سب سے آخر میں قضا ہوئی اس کی میں قضا کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی 5-6 نمازیں قضا ہوئی وہ صاحب ترتیب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو نماز قضا ہوئی اس کی یعنی قضا پڑھے، اس کو پڑھے، جو دوسرے نمبر پر قضا ہوئی دوسرے نمبر پر اسی کو پڑھے۔ لیکن عام طور پر صاحب ترتیب بہت کم لوگ ہوتے ہیں، 100 میں سے 1% لوگ ہوں گے جو صاحب ترتیب ہوں گے۔ لیکن اکثر جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں بہت زیادہ چھوٹ چکی ہوتی ہیں، بہت زیادہ رہ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں اس نماز یعنی میری جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئیں، جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئیں، ان میں سے سب سے پہلی نماز کی نیت کرتا ہوں یا ان میں سے سب سے آخری نماز جو میری قضا ہوئی اس کی میں نیت کرتا ہوں۔ یہ تھا نیت کا طریقہ قضا نمازوں کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ کومنٹس میں پوچھ سکتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ تھا ساری ترتیب جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہو، کوئی بات بھی درپیش ہو تو وہ کومنٹس میں ضرور پوچھ سکتا ہے۔ تو آخر کے اندر یہی گزارش کروں گا کہ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں اور ایک پیارا سا کومنٹس بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔